میں فقیر جو تھوڑی گفتگو کروں گا میرا مقصد یہ ہوئے گا کہ تسی ہوندے تو جو تسی تھکے جے تو میں تمہیں یہ نہیں آکھنا بھی تسی سبحان اللہ کو تو ویسے بھی میں نہیں آندا گا میں تمہیں یہ ضرور عرض کرنا ہے کہ اساں میلاد شریف مولود شریف دا مقصد سمجھنا ہے تے اینی محفل ہے اندے جو ایک خواہش نہیں رکھنی کہ سانو عمرے دا ٹکٹ سامنے ملے خواہش یہ رکھنی کہ سانو مدینے والا مل گیا کئی لوگ تسی جانتے ہو گے کئی لوگ جدے جو پیدا ہوتے ہیں 60 سال عمر گزار کے 70 سال عمر گزار کے 80 سال عمر گزار کے جدے جو مر جاتے ہیں مدینہ المنورہ جان دا انہاں دا نصیب نہیں ہوتا مکہ المکرمہ میں اندر بندے جمعے تو مکہ المکرمہ جو مر گئے انہوں نے ایک دفعہ بھی حرم مکہ بیکھن دی توفیق نہیں ہوئی اور ایسا ویکھے ہیں کہ بعض مائیاں آنڈے بیچ دیوں سے پہنچ گئی ہیں سرگودہ دے اندر ایک مائی باوی سی انہوں کسے اکھنا اماں جتی لے لا تو اینیاں ککڑیاں رکھیاں نے پورے پینڈ تیرا ککڑیاں نے پرائے بے جتی لے لا ہونا اماں باوی نے آکھا چپ کر من مدینہ شریف تو آؤں دے پھر لے تاری گئی اماں باوی نے ننگے پہنے اماں باوی کپڑے پھٹ گئے نے تے چادر توتی تو بن لئیے تے توتی کوئی نوی لے لائے بھی پھٹ گئی اتوں اماں باوی نے آکھا تو چپ کر میں سوڑے در تو آؤں دے تے پھر توتی لے لا گیا اماں باوی نے ایک دن بندے نو بڑھایا کہا ماسٹر آنڈے والے پیسے نہیں تھا گھر کنے ہو گئے نہیں کیا میں عمرے تو جا سکنی ہاں انہوں نے کہا میں میرا تیرا حج ہو جائے گا ساڑھے بزرگ صاحب ساڑھے میجر صاحب نے میجر خالق دار صاحب انہوں نے نانا جی حضرت غلام حسین صاحب بلیاں والے آپ بغیر ٹکٹ تو مدینہ شریف پہنچ گئے اور پھر بڑی عجیب گل ہے مدینہ منورہ رہندے رہے ایک دفعہ سیڑھیاں نے پکڑ لیا انہوں نے کہا جی انہوں نے جلدی دے نال انہوں نے جلدی نال جو کلنا ہے اگر کچھ اندر رہ گئے تو مسئلہ خراب ہوئے گا مدینہ منورہ تو گرفتار کیتا انہوں نے جدے لیں دے ادھو ایئرپورٹ مدینہ پاک نہیں سی جہاز اندر بٹھا دیتا گیا پائلٹ نے جہاز اڑایا لیکن جتوں جا کے جہاز میں اٹھنا سی اتھو اٹھ نہ سکیا روڑا پہ گیا جہاز دے خرابی بن گئی مسئلہ کی بنیا انجینئر نے چیک کیتا پاکستانی انجینئر سے انہیں کہا بالکل جہاز ٹھیک ہے سواریاں بھی ڈر گئی اللہ خیر کرے دوبارہ پھر دوڑایا گیا جہاز پھر نہ اٹھیا تو پولیس والا سے انہیں کہا اندر بابا غلام حسین صاحب بلیاں والے موجود نے یہ جہاز اٹھ سکتا نہیں انہاں جہاز رکھوایا انجینئر صاحب وچ بڑے انہاں اعلان کیتا کہ بابا غلام حسین صاحب کتھے نے حضرت بابا غلام حسین صاحب ہاتھ اٹھایا انجینئر اگے گیا جا کے ہاتھ چومے آکھیا حضور تھلے آ گیا جہاز اڑ کے پاکستان آ گیا بہت ساری میں اتھے مدینہ المنورہ بابا السلام تھوڑا آگے بابا بکر نام ہے دروازے دا بابا بکر صدیق رضی اللہ بابا صدیق اٹھی معذر صاحب کچھ ایک بندہ آیا اندر داخل ہویا میں نے آگے اندر سونے پکوڑے کھاؤ گے میں بابا جی پکوڑے تو ضرور کھاؤں گے پہلو دسو تسی ہے کتھوں جے تہاڈی ساڈی زبان ڈال دی ہے انہیں میں بار پڑھن گا میں کہا جی کدوں دے تھے رہ رہے جو 25 سال پہلے عمرے تھے آئے ساں سرکار عرض کی تھی حضور ایتھے رکھ لو 25 سال ہو گئے نے کامہ ختم ہو گیا ویزا خراب ہو گیا پاسپورٹ گل گیا ختم ہو گیا میں ایسے سرکار کی خدمت میں ایسی داستانہ کئی موجود نے اللہ اکبر کچھ عرصہ پہلے رحیم یار خان کے اندر ایک امام مسجد عمرے سے جان لگے جس عمرے سے جان لگے تو لوگوں نے کہا ہار پائے لوگ مل رہے سن اتھے کہ نمازی چھڑی امام صاحب کی ہویا لوگ تھوڑے کہا ہار پا رہے ہیں انہوں نے دسیا کہ الحمدللہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں
نمازی گھر چلا گیا، جا کے اس نے کنڈی لا لی، اگلے کے اندر دی کنڈی لا لی، سر سجدے سے رکھ دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی میں بھی تواڈے شہر حاضر ہوں گا، اے اللہ میں تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، میری التجا نبی دی بارگاہ پہنچا دے۔ بندہ سر سجدے تے رکھ کے رو رہے ہیں تو باہروں بندے دروازہ کھٹکا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھولتا پیا، پھر کھٹکایا تو انہیں سمجھے شاید کسی اور کا کھٹکا رہے ہیں۔ ایک دروازہ کھولیا، دوسرا کھولیا، باہر آئے، اس علاقے کے رئیس صاحب جڑے نے انہوں دا منشی موجود سی، آخر کہ رئیس صاحب فرمانے نے کہ جلدی نال تسی میرے نال آؤ اور کل تساں ڈی سی او دے کول جانا ہے تو وہ تہاڈا پاسپورٹ بنائے گا، رات تساں میرے کول جا کے رہنا ہے۔ انہوں نے جا کے اپنا انٹرویو وغیرہ دیتا، جس وقت وہ ایئرپورٹ سے گئے تھے اس علاقے کے رئیس صاحب اتنے ایئرپورٹ سے موجود سن، اعلان ہویا بابے دے نام دا، محمد صادق دے نام دا بابا اگے گیا، اور رئیس صاحب انہوں نے کہ اتنے انتظار کر رہے سن، انہوں نے پوچھا حضور تسی میں عمرے میں کر رہے جی؟ فرمایا میں نہیں کر رہا، سرکار بلا رہے۔ جدو مسجد تو کر گیا ہے تو سر سجدے تے رکھیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یاد کیتا، اور اس لمحے آقا میں گھر ستا پیا سا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں فوری طور پر پاسپورٹ آگے مدینہ پیر پاک میں بھیج دے۔ یہ تھے میں ایک دو جودا کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آنا ہوا۔ حضرت عثمان بن حنیف آپ فرمانے نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بیٹھے سن، ایک نبینا صحابی آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھاں چلیاں گئی نے، دعا فرماؤ میرے واسطے میں اکھاں عطا فرما دیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرمانے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صبر کریں یا میں دعا کراں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں دے چلے جانا میں بڑا ہی غم ہے، تسی میرے واسطے دعا فرما دیو۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا پھر 2 رکعت نفل پڑھ کہ دعا منگ، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر تے نبی دا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا وسیلہ پیش کیتا، تسی میری شفاعت کرو۔ اے اللہ اپنے نبی دی شفاعت میرے حق قبول فرما دے، انہوں اکھاں عطا فرما دے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرمانے نے کہ اسی نبی اللہ اجمال کو بیٹھے سا اجے گلاں کر رہے سا تو بندہ واپس بھی آ گیا، اساں ویکھیا تو اکھاں آ چکیاں سن۔ دعا کے اندر نبی دا وسیلہ پیش کرنا، بعض بندہ نا کہ ایک شرک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، خلیفہ روشن پیچھے بیٹھ گیا، جتیاں لے جانا تھا، عالم دین دی عزت دی وجہ تو، عالم دین دی حیبت دی وجہ تو پیچھے بیٹھ گیا، وقت بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا۔ حدیث دا درس ختم ہویا تو خلیفہ رشید اگے آئے، آگے اسلام عرض کیتی اور کن دے اندر آکھیا کہ میں نبی دی بارگاہ اسلام پیش کرنا چاہنا ہوں۔ اے امام مالک تسی میری شفارشی بنو، اگے تسی چلو پیچھے میں چلا گا۔ امام مالک نے آپ کو پیچھے لایا تو روضہ رسول دے پہنچ گئے، اتھے جا کے سلام کیتا، رشید نے مسئلہ پوچھا کہ امام ہن میں دعا کرنی کدھر منہ کراں؟ حضرت امام مالک نے روضہ رسول دے کھڑے ہو کے آکھیا کہ دعا منگن واسطے منہ روضہ رسول دی طرف کر، یہ منہ کرا تیرا وسیلہ بن جائے گا۔ یہ دوستو مسئلہ ذہن وچ رکھو، صرف اور صرف سجدہ کرنے واسطے، نماز پڑھنے واسطے ساڈا قبلہ کعبہ ہے، حرم مکہ ہے، لیکن دعا منگن واسطے ساڈا قبلہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف سجدہ کرنے واسطے۔
اسی سجدہ کعبے نو نہیں کرتے، سجدہ کعبے نو اسی سجدہ اللہ نو کرنے، ساڈا مسجود کعبہ نہیں ہے گا۔ جن نے اپنا مسجود کعبہ بنایا اس نے گناہ کیتا۔ اسی سجدہ کنوں کرنے ہیں؟ منہ کدھر کرنے ہیں؟ کعبے والوں کو کرنے ہیں۔ سجدہ ساڈا مسجود کعبہ نہیں ہے گا۔ اسی طریقے نال دعا سی اللہ کے کرنے ہیں تو رخ کدھر کرنے ہیں؟ مدینہ پاک کی طرف۔ اس دی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان اندر فرمایا ہے کہ جدوں تہاڈے کوئی گناہ ہو جائے تسی ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ۔ مسجد کا نام نہیں لیا، مکہ کا نام نہیں لیا، روضہ رسول کا نام، نبی کا نام لیا۔ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ النساء رضی اللہ عنہا آپ کا ذکر پاک ہو رہا سی۔ قدرت اللہ شہاب نامہ اندر لکھتا ہے اندر ہے کہ میں جو ڈی سی چنگ سا میں کسی علاقے کے دورے واسطے گیا، چنگ تو دور دراز ایک کچی مسجد، اور مسجد کے اندر ایک بابا جی اشعار پڑھ رہے سن اور پنجابی کے اندر اشعار۔ قدرت اللہ آندھا ہے کہ میں چکے فیصر صاحب میرے دل جو بڑی ناگواری گزری، میں کہا کاش یہ تو بہت بڑا عالم دین ہوتا، یہ بابا کی شعر سنانا پہ آندھا جدوں میں بیٹھ گیا اوڑے بابے دے سادے شعر سن میرے کنہ رستے میرے دل سے اتر گئے۔ ان اشعار کے اندر کنہ ذکر سی؟ ایک باپ اور بیٹی کا ذکر سی۔ باپ کون سن؟ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ سن، اور بیٹی کون سن؟ جناب سیدہ کائنات فاطمہ النساء آپ بیٹی سن۔ اور اشعار حضرت بابا دستا پیاسی کہ جدوں کسی کو ضرورت پہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کو کرانا چاہے ڈر ہوئے کہ شاید کم نہ ہوئے گا تو سیدہ فاطمہ کا سہارا صحابہ لیں گے۔ آج بھی اگر کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ کا سہارا لگے ان کا کم ہو جائے گا۔ قدرت شاہبان ہے کہ میں جمعہ پڑھیا گیا، لوگ گھروں کو ہی چلے گئے، میں مسجد بیٹھا رہ گیا۔ میں کہا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ اشعار آخر والا بندہ کون ہے، شعر سچے نہیں یا جھوٹے، لیکن میں نے یہ پتا ہے کہ تیرے نبی اپنی بیٹی نے پیار بڑا فرماندے ہیں۔ میں بہت سارے نوافل پڑھے، اس کا ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح ثواب کیتا، اور سیدہ کائنات فاطمہ النساء آپ نے صالح ثواب کیتا، اور اپنی التجا بھیجی کہ سیدہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میری التجا پیش کر دینا۔ وقت گزر گیا، کہنے کہ میرے ذہن جو گل ہی نکل گئی۔ ایک دن میری جرمن بھابی نے میں تار مسئول ہوا تھا، اس تار میں لکھا ہوا تھا قدرت اللہ تو نے جو درخواست سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ چند دن پہلے مجھے خواب میں سیدہ فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اسلام لانے کی مبارک ہو، اور قدرت اللہ سے کہہ دینا کہ تیری سفارش ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دی، تیری سفارش سرکار کی بارگاہ میں کر دی۔ کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں سکتہ طاری ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، حیرت میں گم ہو گیا کہ کیسے لمحات ہوں گے جب میں حقیر کی بات اتنی عظیم بیٹی اور اتنی عظیم باپ کی بارگاہ میں میری بات ہو رہی ہو۔ کہتا کہ پھر میں نے جو بات عرض کی تھی وہ میری قبول ہو گئی، مجھ میں وہ معاملات شروع ہو گئے۔ دوستو میں فقیر جس موضوع کی طرف جو میرے ذہن میں تھا میں ادھر آ رہا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ نساء کو جانیں، ان کے کردار کو جانیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ برما میں ہماری بچیوں کے سینے کاٹ دیے گئے،
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں معصوم بچوں کو پورے اسکول کو گردنیں اڑا دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں چھوٹے بچوں کو منہ پہ تھپڑ مارے گئے اور انہیں ماں کی گود سے بچے کو کھینچ کے ماں کو جیل کے ساختوں پیچھے بند کر دیا گیا. مجھے ایک دوست نے ویڈیو دکھائی کہ ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ فوجی سے لڑ رہا ہے. بچے کو ایک فوجی نے پکڑا اور دوسرا اس کو پولیس والی گاڑی میں بٹھا کے لے گیا. ایک فوجی پورے اسلحے سے لیس یہودی اور قادیانی ایک معصوم بچے کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں. ہم نے پھر دیکھا کہ شام کے اندر کیسے خوبصورت بچے اور وہ جو نبیوں کی اولادوں میں سے، وہ جو صحابہ رسول کی اولادوں میں سے، اس شام کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم نے دعائیں مانگی. اس شام کے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گولیوں سے چھرنی ہے اور ماں وہ خون والے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے اور بچہ جو تڑپ کے اس کی گود میں جان دے رہا ہے. آج تو بچہ دودھ نہ پیے تو ماں کا عالم کیا ہوتا ہے، باپ کو کیا کیفیت ہوتی ہے. ابھی وہ غم بھولا نہ تھا کہ افغانستان کے اندر حافظ قرآن بچے جن کے سروں پہ دستار باندھ دی گئی، ہاتھوں میں شمدیں دی گئی، ان کو گولیوں سے چھڑنی کر دیا گیا. ادھر یہ حالت ہے اور ادھر یہ حالت ہے. ملک پاکستان کی ایک بچی ہاتھ میں جھنڈا پکڑتی اوپر لکھتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی. آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا اسلام غریب الوطن ہو جائے گا. صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اسلام غریب الوطن کیسے ہوگا؟ کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ ہمارے مسلمان بڑے ہوں گے لیکن اسلام کو اپنے گھر میں داخل کوئی نہیں ہونے دے. اے محفل مولود شریف میں بیٹھنے والوں، اے محفل میلاد منانے والوں، مولود شریف کا، میلاد شریف کا مقصد کیا ہے؟ ہم وہ صحابہ کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ صحابہ کٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پہ کتنا احسان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کے ابتداء سے پہلے ہم جانوروں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے، ہم بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے. پھر آمنہ کے لال آ گئے، ہماری طبیعتیں کیسی تبدیل ہو گئی. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جو نہیں سنا تو سن لے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے، ماں کو بازار میں جا کے بیچ دیتے، باپوں کی عزت نہ کی جاتی، جوئے پہ ہرا دیا جاتا. جب مصطفیٰ کریم آئے آپ نے ارشاد فرمایا ماں کے قدم کے ساتھ جنت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں حاجی بیگو رحمان صاحب، ریٹائر ہوئے ہیں، وہ پولیس میں آئی جی تھے. وہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں شاہ جی میں ماں کا جدوں بھی پیر چومیا اتوں نہیں چومیا، پیر کا ماں کا پیر تھلے چومیا. کہتا ہے میں جب بھی پیپر دینے جاتا ماں کے قدم چوم کے جاتا. اب ماں فیصلہ آباد سے پیپر میرے لاہور تھے، اب کیا کروں؟ میں ماں کی جوتیاں لے آیا اور ماں کی جوتیاں بھی نیچے سے چومتا تھا. سنو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اب میں محمد نماز پڑھتا ہوتا، میری عشاء کی نماز ہوتی، آخری رکعت ہوتی، میری اماں آواز دیتی اے محمد، میں نماز توڑ کے کہتا امی جی میں حاضر ہوں. آج اگر میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والا ماں کی حاضری بھرتا، اس کو محفل میلاد محفل میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. میلاد شریف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم پیسے پھینک دیں تو نعرے لگا دیں، پیروں کے اوپر جناب گلے میں ہاتھ ڈال دیں، لوگ اپنے اپنے گھر سے. میلاد شریف کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس کی آپ نے قدر کا حکم دیا ہم نے اس کی قدر کی ہے. ہے کوئی بندہ جو کہے کہ آج کے بعد میں اپنی ماں کے پیر چوموں گا؟ اللہ. ہے کوئی بندہ کہے
کہ جو میری ماں روٹھ گئی ہے میں مناؤں گا اس کو؟ ہاں، جس کی ماں فوت ہو گئی ہے، ہمارے ایک جج صاحب ہیں، تو وہ جج ہے، حضرت ڈیوٹی جج ہے، تو وہ جب گاؤں جاتا ہے تو اس کے لوگ کہتے ہیں کملا جج آ گیا۔ وہ ماں کی جب قبرستان جاتا ہے تو اپنی ٹوپی پیچھے اتار دیتا ہے، جوتی پیچھے اتار دیتا ہے، قبر پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، جتنے پاٹ جاتا ہے اور آدھا گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے۔ امی میں فلانی نے ملنے واسطے گیا سا، فلانے چاچے کو گیا سا، میں اتنے گیا سا، انہوں میں پھر انج آخیا سی، انہیں بالا انہوں نے 500 روپیہ بھی دیتا ہے، پھر قبر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جج پاگل ہے، جج کہتا ہے میری ماں میں سے باتیں کرتی ہے، میری ماں مجھے، میں ماں کو باتیں سناتا ہوں، میری ماں مجھ سے باتیں کرتی ہے، میری ماں مجھے جواب دیتی ہے۔ اور وہ ہمارے جو حاجی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب ماں سے پیار کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ سے، یہ میری پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شہید تابش ربی نے کہا ہے کہ مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار میں نے کہا تھا تجھے نہ لگتا۔ منوشی کا مقصد یہ ہے، منوشی کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بیلیوں میں پنجابی تو اردو لے آگیا، معذرت پنجابی لے آگیا دوبارہ، اردو سمجھ ہو نہیں پئی، ہاں پنجابی ٹھیک، اللہ اللہ غلطی نہ میں اردو چل چکیا۔ بنو سعد کی بیلے کی بکریوں کو پکڑ لیا گیا، اونٹوں کو پکڑ لیا گیا، اونٹوں کو پکڑ لیتا گیا۔ ایک بی بی آئی، اس نے کیا لوگو جڑے تھوڑے صاحب نے میرے بھرا نے میرے متھے لاؤ۔ صحابہ کیا کہ ساڑھے صاحب کوئی اور پہن بھرائے گئی کوئی نہیں، تم آئی کتوں آ گئی؟ انہیں میں نے ملاؤ تو صحیح۔ یہ تصور کبھی کریا جائے، سوچیا جائے کبھی، انہوں کبھی اکھا بند کر کے منظر سامنے لے آیا جائے، نبیوں کے سردار ہوں، رحمت للعالمین ہوں، اصحابہ ہاتھ بند کے سامنے موجود ہوں، اور ایک پینڈ دی عورت آئی، ایک بدو عورت آئی، اس نے کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی مشیرہ ہوں، میں تہاڈی بہن ہوں۔ اس وقت نے فرمایا کہ بی بی میری تو بہن ہی کوئی نہیں ہے گی۔ اس بی بی نے کیا کہ میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہوں، اے محمد میں تمہیں بچپن جو کندھے تے چوکے کھڑاندی رہی سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیا، آپ نے اپنی چادر کھولی، کھول کے تو پھر انج بچھائی، زمین تے بچھائی۔ یار کدی پیڑاں دے ہون تے چادر بچھا کے تے دیکھو، اے بھی سنت ہے، پین دے ہون تے گھر چادر بچھا کے دیکھو۔ اللہ اللہ اللہ، اج پینا اسے منگدیاں رہ جاندیاں نے، التجاواں کردیاں رہ جاندیاں نے، پراواں دے بوڑ، اللہ اکبر، اس وقت چادر بچھا دی، پہنے دوتے پہ دس میری بہن حکم کر، میرے لائق میں محمد تیرے واسطے کی کر سکنا؟ پہنے کی کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم سارے دا سارا مال چھڑ دے، اونٹ واپس کر دے، غلاموں کو آزاد کر دیتا جائے۔ اس وقت نے فرمایا جیویں جیویں میری بہنہ دی ساپوں ہوئے میں کر دے جائے۔ اللہ اکبر، اج پہنا دے پراواں دے امیری تے غریبی دے رشتے ہو گئے۔ اللہ کدی بیلیو انج بھی کیتا کرو، پہن دے ہون تے چادر بچھا کے دیکھو، اور پھر میں کنوں حال سناواں دل دا کہ کوئی محرم راز نہ ملتا۔ ایک بندہ میرے کو بڑا نائس آدمی، بڑا اچھا، بہت بڑا، کافی عرصہ میں دعا کرنا دے سرکار ہم تہاڈا بھتیجا ماشاءاللہ پیپر دے رہا ہے، انہوں نے فلانا پیپر ہے، فلانا پیپر ہے، فلانا پیپر ہے جی۔ میرا بھتیجا جڑا سی وہ
मेजर बन गया, डॉक्टर। मरीज पहुंचता हो गया, तबादला। पिछों जनाब ये मेरा दोस्त थी, तो उनकी बीवी, दोवें मियाँ बीवी, एक बेटा, उस बेटे को मिलने वास्ते एक मरी चले गए, बैग लैके गए, कपड़े लैके गए कि मरीज चंद दिन गुजार रहे हैं। वो गेट में दाखिल हुए ने, तो मेजर साहब की बीवी वेख्या तो जल्दी नाल उन्हें दरवाजा बंद करके कुंडी ला। मेजर साहब फोन किया, मेजर साहब बाप को फोन किया, अबू जी तुम वापस चलो ना तो मैं घर गल करा। मां ने पूछा की होया, उसने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर उन्हें कहा तुम वापस चलो तो मैं घर गल करा। मां ने दिल फड़ लिया। ड्राइवर ने मेजर साहब को फोन किया, मेजर साहब थोड़ी अम्मा के दिल में कुछ हो गया, उन्हें तुम सीएम लैके पहुंचो तो मैं भी आना पिया। मां ने आखिया मैं मरदी मर जाऊंगी सीएम मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह। मुस्तफा करीम ने एक बंदे ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज मां को अज तक भेज के आजाद ना हो जाए करो, बाप बुढ़ा हो जाए तो नौकरों के हवाले ना करे करो। अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मां को मोढे ते चुक के अज कराया। या सोचो बड़े नकेले पत्थर सन, जो मैं पैरों नंगा सा अम्मा जी ने मोढे ते चुकया सी। मक्का मुकरमा की गर्मी के अंदर या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नंगे पैर अपनी मां को तवाफ करवाए। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज मुकम्मल हो गया, हुण मां दा हक अदा हो गया। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि तू जदों पैदा होया सैं, तेरी मां को जो दर्द हुई सन, तू एक दर्द का भी हक अदा कर सकिया नहीं। अज की साइंस दसदी है, अज की साइंस दसदी है जिवें किसी की हड्डियां टुट जाए, अल्लाह ना करे, कोई मकान तो गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जो शुगर का चेक करने वाला आला है, वो लाने दसदे जी इन्नी शुगर है, ब्लड प्रेशर जी थले वाला इन्ना दूसरा इन्ना, दर्द का भी आला है। तो डॉक्टर दसते हैं जो किसी हड्डियां टुट जान तो दर्द जी होंगी 44% होंगी है। तो जो बच्चा पैदा होता है तो मां को जो दर्द का एक झटका लगता है, उनकी जी रेंज है वो 56% होंगी है। तो फिर जब अल्लाह वक्त मुझे बता दिएगा, मुशारा कर दिए, बात मुझको खत्म कर लूँगा है अल्लाह। और मुझे मोबाइल दे दे, टाइम तो पता रहे, ये ना हो के बंदे मेरे हजात की वजह से चुप रहे और मैं ये कितनी देर तक गुफ्त कर रही हूँ। अच्छा अल्लाह, मैं बात क्या कर रहा था जी? हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब ने दस पैसे कि मैं हॉस्पिटल गया, एक बच्ची बैठी सी, तो डॉक्टर साहब उन्होंने चेक कर रहे सन, एक्सरे कागज चेक कर रहे सन, 2 बच्चे नाल सन। डॉक्टर साहब ने चेक करके क्या रहा कि बेटी जेड़ा तेरे पेट के अंदर बच्चा है इन्हू जाया करवाना पैगा। वजह उन्हें कि बेटा तेरे मोहरे ने उन्हें खला है, बच्चा जे हुण 3 माह गुजरे ने, जो बच्चा वड्डा होएगा तो खला वध जाएगा, हो सकता है तू लूली हो जाए, हो सकता है लंगड़ी हो जाए, तेरी एक लत्त जाया हो जाए, 2 लत्तां जाया हो जाए, तो इस वास्ते बच्चा जाया करवाना पैगा। ऐ बच्चिओ मां की गल सुनो। मां ने क्या डॉक्टर साहब लूली होना तो मैं होना, लंगड़ी होना मैं होना, अपने जात को जाया नहीं होंगे। ये नहीं पता कि बच्चा है ये बच्ची है, ये नहीं पता कि गोरा है ये काला है। फिर मां को जो तकलीफ होती है, मुस्तफा करीम फरमाया कि जो कोई बच्ची दे हाँ बच्ची बच्चा पैदा होवे ते वो बच्ची फौत हो जाए तो उनका मकाम जिहड़ा है उनकी मौत शहादत की मौत। फिर बच्ची अपने बच्चे में वेंदी है, पहली नजर पैंदी है, दुख दर्द दूर हो जाता है। फिर बच्चे नाल बच्ची कमली हो जाती है, बच्चे को खिलाउंदी है, प्यार करती है। फिर बच्चे को जो बच्चा चलन लगता है, किसा मुझसे बच्चा जवान होता है तो मां बड़े चार शादी करवाती है। अगर वो बच्ची किसी घर कराने की होवे, किसी मां नेक का दुध पीता हो, किसी तरबियत याफ्ता मां की बेटी हो, फिर तो ठीक है, वरना आखेगी या इस घर मां को रख या बाप मैनू रख।
تو پھر لوگ بہانے بنے آتے ہیں امی جی اتنے بھی چلی جایا کرو. پھر باپ کا کھیل ابا جی کھنگیاں نہ کرو تھوڑے کھنگن دے نال کالج کرا جراثیم پیدا ہوندے. مولود شریف کا مقصد یہ ہے کہ باپ کا احترام کیتا جائے. مولود شریف کا مقصد یہ ہے کہ ماں کا احترام کیتا جائے. مولود شریف کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ حق تے ہونے باوجود لڑائی چھڑ دے گا میں محمد انہوں جنت سے مکان لے کے دین دا ذمہ دار. جنت سے درمیان جو مکان لے کے ذمہ دار. مصطفیٰ کریم فرمایا جنہی صلح کر دیاں عزت کٹے میں محمد انہوں دیاڑے قیامت دے میں محمد کو لے لے. اور مصطفیٰ کریم فرمایا کہ جڑا حق تے نہیں پھر بھی لڑائی چھڑ دے. مصطفیٰ کریم فرمایا کہ انہوں میں جنت سے مکان لے کے دین دا ذمہ دار لیکن درمیان دا نام نہیں لیا. اگلی گل ہے یہ سارے جننے بھی لوگ نے غور نہ سنا اور پلے بن لین. بس اس گل تو بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ میں فقیر دا پیغام اپنے پلے بن لین جا کے لوگوں میں دسن. مصطفیٰ کریم فرمایا کہ جیڑا بندہ لڑائی نہیں چھڑتا لڑتا رہتا انہوں نے آتے چھوڑ دیو میں محمد قیامت والے ان کی شفاعت نہیں کرا. یہ لوگ نے نک دی وجہ سے لڑنا تو نک دی وجہ تو لڑنا بلکہ مصطفیٰ کریم دی وجہ تو چھڑ دے چھڑ دے. میں فقیر نے اس اندیشے تو اپنی گفتگو مقصد کی تھی کہ تسی کافی دیر دے تشریف فرماؤ تو مدینہ پاک جان دی تانگا لگی ہوئی نے. میں فقیر نے چند ایک گلہ کیتیاں دوبارہ درانا ہوا کہ بھئی کبیرہ گناہوں چوئے گناہ ہے باپ بلائے تو بچہ کہ میرے کو ٹائم نہیں گا. کل کی دینے جی کل اتوار ہے تو اج اتوار ہو گئی. لے بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا جا کے جاندے ہی ماں دے پیر چومے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسا کل آرام کر کے زور تو بعد جنہ دی والدہ دنیا تے نہیں گیا تے والدہ دی قبر دی زیارت تے چل گیا. اور ہر جمعے والے دن ماں دی زیارت کرا کرو. ماں دی قبر دی زیارت. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جڑا بندہ بچپن جڑا بندہ نافرمان ماندا ہوے تے بعد جو ماں دی قبر تے جان لگ پوے تے اللہ پاک انہاں بھی نافرما بردار چ لکھ دیتا ہے. اور ماں دی قبر تے کیا ٹھنڈ پیندی جے ماں نوں وی تے پتر نوں وی جا کے سنبھالو بالکل ازمانو. ماں دی قبر دے سرانے فواندی سائڈ تے کھڑے ہو جاؤ. ٹھنڈ والی گل کلی ٹھنڈ والی گل نہیں ٹھنڈ دی چادر اتنے آ جائیں. دوسری گل ہے کبھی بیلیو باپ دا احترام کرنا ہے والد نے جدوں بلانا ہے تو اسی ٹائم ہی کہنا ہے جی میں حاضر. کی کہنا ہے میں حاضر. اسی گل یہ کیتی سی کہ بہنا غریب ہون یا امیر ہون بہنا دی قدر کرنی بہنا دی قدر کرنی. جہاں بہنوں نے لڑے ہوئے نا وہ بہنوں مناؤ. اور جڑے لوگوں کے معاملات نہیں لڑائی والے یہ ابھی ساری عزت نہیں رہی جیسی فلانے دے فلانے ہاں. اس وقت میں جن کی عزت کٹے میں تیاڑے کام میتھوں لے لے. جب کسی کی کوئی عزت نہیں ہونی تو مصطفیٰ کریم دے غلاماں دی عزت ہونی. ایک بندہ جڑا آکھے جی میں اس بعد لڑائی چھڑ کے صلح کراں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی یہ محفل میلاد ہے انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑی میری ملاقات دنیا تے ہونی ہے تے آخرت تے. اساں اتنے بھی راضی رہنا تے اگلے بھی راضی رہاں گے.